بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو نماز سے تہجد تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تہجد وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے۔ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیت نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف نیت کر لینے کا ثواب ہے۔ ادا کی ہوئی نماز جتنا ثواب ہوگا، جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد تک جائیں اور خالی ہاتھ لوٹ جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار انسنی کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو غموں سے رہا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ سے معافی مانگیں اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اس کے آگے آنسو بہاؤ اور وہ تمہارے آنسوؤں کی لاج نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سن سکے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھائے تو جان لو وہ تمہیں بہترین سے بہترین نوازتا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر کے دکھاتا ہے۔ وہ صرف ایک راہ تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اس سے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ وہ آپ کو خاموشی میں سن سکے۔ آپ کا تہجد تک جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اسے سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اس سے مانگنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد تمہارا ٹوٹنا اور پھر اس رب کا سمیٹنا بے وجہ تو نہیں، تمہارا دنیا پر سے اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں، تمہارے وجود کا بکھر جانا بے وجہ تو نہیں، یہ آزمائش، کھٹن وقت، اداس راتیں بے وجہ تو نہیں، یہ سسکیاں، یہ آنسو بے وجہ تو نہیں۔ یہ تو سب بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ تم خود کو اور اپنی زندگی کے پیچھے حصے کو دیکھو۔ کیا اس سے پہلے پکارا ہے اس رب کی کو اتنی لگن سے؟ کیا اس آزمائش سے پہلے اللہ کو یاد کیا تھا؟ اتنا ہی جستجو سے نہیں ٹوٹنا۔ جب ہی تو اللہ نے معمولی سی آزمائش دے دی ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، تاکہ تمہارا ایمان معجزوں پر پختہ کر سکے، تاکہ تمہیں عشق حقیقی کا مطلب بتا سکے۔ پھر دیکھنا جب تم مکمل اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، صبر کر لو گے، جو ملا اس میں شکر ادا کر لو گے، وہ تو تمہاری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ پھر تمہاری منزل تمہاری من پسند چیز کر دے گا، تمہارے لیے معجزہ خاص کر دے گا تاکہ تمہارا ایمان اور پختہ ہو سکے۔ بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں جن میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ جب ہی تو میں ان مانگی ہوئی دعاؤں میں بہت اثر رکھتی ہیں، جب ہی تو ان کو پڑھنے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے۔
پھر کیا وہ چیز کیا انسان کو نہیں مل سکتی؟ تہجد کی دعائیں تو 7ویں آسمان کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پر قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ہونے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے، اپنی قسمت میں معجزے لکھوا لیے جاتے ہیں اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں جب آخری 1/3 رات کا باقی رہ جاتا ہے۔ بس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دوں گا۔ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں گا۔ ہمارے لیے یہ احساس بہت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کے نوافل نماز ادا ہو چکی تھی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں کے آنسو تھمنے لگے، جب بہتے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر جائے، جب تکلیف واقعی بہت درد دیتی ہے، روح کو چھلنی کر دیتی ہے، لیکن ان آزمائشوں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہیں۔ مجھے ان تکلیفوں سے بھی خوشی ملتی ہے کہ تکلیف مجھے میرے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو، مجھے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے ہو تو کیا اس سے بھی کیسے بے یقین ہو سکتے ہو جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ مجھ سے مکمل یقین سے مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نواز تو کہنا۔ ٹوٹے ہوئے ٹھکرائے ہوئے دل بہت نایاب ہوتے ہیں جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے۔ بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا، وہ جانتا ہے کون سے دکھ کو تم نے ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کے ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ تہجد کی دعا ہو یا فرض نماز کی، وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اپنی رب کی محبت پر کامل یقین رکھو۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں، وہی محبت کے قابل ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔